إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الرعد ہم شروع کریں گے۔ اس کا پہلا رکوع پڑھنا ہے۔ اب یہاں سے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں وہ پہلی صورتوں کی نسبت کچھ مختصر ہیں۔ پہلی صورتیں جو ہم نے پڑھی وہ تقریباً 10-12 رکوع پر مشتمل تھیں۔ اب یہ 5-6 رکوع پر یہ سورۃ الرعد ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے، پھر سورہ حجر ہے۔ یہ صورتیں ان صورتوں کی نسبت کچھ مختصر ہیں۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس صورت کی پچھلی صورت کے ساتھ مناسبت کیا ہے وہ دیکھیں گے، پھر تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی۔ الف لام میم را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا یہ آیات الکتاب، کتاب کی آیتیں ہیں۔ والذی، اور وہ جو انزل نازل کیا گیا، الیک آپ کی طرف، وہ قرآن وہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، من ربک وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، الحق وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے رفع السماوات بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم سب دیکھتے ہو انہیں، ثم استوی پھر وہ بلند ہوا، مستوی ہوا، علی العرش عرش پر، وسخر الشمس اور اس نے مسخر کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، کل ہر ایک، یجری چل رہا ہے، لأجل مسمى ایک مقررہ وقت کے لیے، یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی، یفصل الآیات وہ تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم بلقاء ربکم اپنے رب کی ملاقات کا توقنون یقین کر رہو۔ وہو الذی اور وہی ذات ہے اللہ جس نے مد الارض بچھایا زمین کو، پھیلا دیا جس نے زمین کو، وجعل فیہا رواسیا اور اس نے بنائے اس میں پہاڑ، وانہارا اور نہریں، ومن کل الثمرات اور تمام پھلوں میں سے، جعل بنائے فیہا اس میں، زوجین جوڑے، اس نئی نے دو قسم کے، یغشی اللیل النہار وہ ڈھانپتا ہے رات سے دن کو، ان فی ذالک لآیات بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو سب غور و فکر کرتے ہیں۔ اور فی الارض اور زمین میں، قطع کچھ ٹکڑے ایسے ہیں، متجاورات جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان زیادہ تنوں والے، وغیر سنوان اور زیادہ تنوں کے بغیر ایک تنے والے، یسقا وہ سیراب کیا جاتا ہے، وہ باغ سیراب کیے جاتے ہیں، بماء واحد ایک ہی پانی سے، ونفضل اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضہا ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل ذائقے میں، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون سمجھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِن تعجب اور اگر آپ تعجب کریں، فعجب قولہم تو عجیب ہے ان کی یہ بات، کیا اذا کننا کہ وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے ترابن مٹی، انا تو کیا یقیناً ہم لفی خلق جدید نئی تخلیق میں پیدا کیے جائیں گے، اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سب نے کفر و کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، واولئک الاغلال اور یہی لوگ ہیں کہ طوق ہوں گے، فی اعناقہم ان کی گردنوں میں، واولئک اصحاب النار اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور وہ سب جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے، بالسیئہ برائی کو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، وقد خلت حالانکہ یقیناً گزر چکی ہے، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات عذاب کی مثالیں پہلے کئی گزر چکی ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لذو مغفرہ یقیناً بہت مغفرت والا ہے، بہت معاف کر دینے والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم ان کے ظلم پر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ اور بے شک تیرا رب یقیناً بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا جن سب نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیہ کہ کیوں نہیں نازل کی گئی علیہ اس پر آیتن کوئی نشانی، من ربی اس کے رب کی طرف سے،
इन्नमा अंत मुंजिर, बेशक आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। वलिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम के लिए एक रहनुमा होता है, हर कौम का एक हादी होता है, उसको राह हक पर बुलाने वाला होता है। 7 आयतें हैं इस रुकू में, ये पहला रुकू कंप्लीट हुआ। इसकी तफसीर देखते हैं। सूरह यूसुफ के आखिर में हमने पढ़ा था, आखिरी जो आयत थी, अल्लाह फरमाते हैं इस वाक़े में, इस किस्से में जो है बहुत सारी निशानियां हैं, और उन निशानियों में से एक मैंने बताया था कि किस कदर तज़ाद है इस दुनिया के अंदर, कि इंसान के जो हालात हैं वो एक जैसे नहीं रहते, वो मुख्तलिफ होते रहते हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, पूरा वाक़या, वो इन तज़ादात की मिसालें हैं कि एक तरफ इल्ज़ाम है तो एक तरफ सफाई पेश की जा रही है, एक तरफ इतनी मोहब्बत है तो दूसरी तरफ नफ़रत है, कैद व बंद की सऊबतें हैं तो दूसरी तरफ जो है वो सल्तनत और इक़्तिदार है। एक तरफ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद कर दिया गया और ज़मीन में काले कुओं के अंदर और डाल दिया गया, और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उठाकर इक़्तिदार और बादशाहतें अता कर दी। तो ये दोनों चीज़ें हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं, हर इंसान की ज़िंदगी में। तो कामयाब इंसान वो है जो इन हालात से अपने आप को, अपनी सलाहियतों को मफलूज न करे। कई इंसान जो है खुशी में आकर अल्लाह को भूल जाते हैं, और कई तकलीफ़ों और परेशानियों में आकर अपनी सलाहियतों को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी में। आप देखें कि कोई वक्त, कोई नेमत उसको करार नहीं है, कोई चीज़ वो हमेशा नहीं है, ना खुशी हमेशा रहने वाली है, ना गम हमेशा रहने वाला है। तो यहाँ इस सूरत की इब्तिदा में भी कई दुनिया के अंदर जो तज़ादात रोज़ाना होते हैं, हम जिनको देखते हैं, उनकी तरफ गौर व फिक्र की दावत दी गई है कि देखो ये भी सारा कुछ दुनिया में होता है, तुम्हारी ज़िंदगी में भी इसी तरह होगा। ये फ़र्क इतने बड़े बड़े दुनिया की सारी चीज़ों में हमने रख दी हैं, और इसी से दुनिया का हुस्न है, इसी से ही दुनिया चल रही है। ठीक है। देखें सूरत राद, राद असल कड़क को कहते हैं, बिजली की गरज, चमक, उसका जिक्र इस सूरत में हुआ है, अगले रुकू में हम पढ़ेंगे। तो इसलिए इस सूरत का नाम सूरत राद रखा गया है। इस सूरत के मक्की और मदनी होने के अंदर ना इख्तलाफ है। यहाँ मदनी लिखा है, बाज़ ने मक्की कहा है, बाज़ ने मदनी कहा है। तो इसमें ना जो मजमून है उसके एतबार से कुछ मज़ामीन ऐसे हैं कि जिनमें इस सूरत के मक्की होने की तरफ इशारा मिलता है, तो इसलिए बाज़ ने उसको मक्की कह दिया, बाज़ ने मदनी कहा। तो बहरहाल अलिफ लाम रा ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, तिल का आयात, ये आयतें हैं किताब की, वो जो नाजिल की गई, वो किताब जिसको नाजिल किया गया इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका, ये किताब आपके रब की तरफ से है, अल हक, ये सच्ची किताब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। जिस तरह शुरू में हमने पढ़ा था ला रैब फी, इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, ये हक है। लेकिन अक्सर लोग ला युमिनून, इस पर ईमान नहीं लाते। अक्सर लोग, उस वक्त भी मक्का के मुशरिक अक्सरियत वो ईमान लाने वाली नहीं थी। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कई मुनाफिक थे, यहूदी थे, वो नहीं मानते थे इस किताब को, क्योंकि उनके दुनिया के मफादात पर ये किताब जद लगाती थी। उनको अपने दुनिया के मफादात फिर छोड़ने पड़ते थे। उन्होंने अपने दुनिया के मफादात को नहीं छोड़ा, किताब को छोड़ दिया। अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अब देखें आगे, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावात, अल्लाह वो ज़ात है जिसने बुलंद किया आसमानों को, बगैर आमद, बगैर सुतूनों के। अब देखें कितना बड़ा आसमान है, कोई सुतून नज़र नहीं आता, बगैर सुतूनों के अल्लाह ने खड़ा किया है। तुम देख भी रहे हो कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत है, और फिर भी तुम ईमान नहीं लाते। वो ईमान नहीं लाते थे, और आगे इसी रुकू में आ रहा है कि वो मुतालबा करते थे कि हमें कोई निशानी दिखाओ, फिर मानेंगे। ये थोड़ी निशानी है आसमान जो तुम्हें नजर आ रहा है, ये क्या बगैर किसी बनाने वाले के बन गया है। और आज इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में आसमान की बुलंदियों तक कोई भी नहीं पहुंच सका, और इसकी वुसातें आज तक, इसकी वुसातों का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सका कि आसमान कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, और इस आसमान के नीचे जो खला है ये कितना बड़ा है। इसकी वसातों को भी अंदाजा इस जदीद टेक्नोलॉजी की दौर में भी अब तक नहीं लगाया जा सका। अब तक तो सिर्फ इंसानों ने ये जो है कायनात के अंदर जो निज़ाम है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, और इस सोलर सिस्टम के साथ साथ और जो जितने और जो है सितारे और सियारे हैं,
फिर ये सितारे और सियारे मिलकर जो गैलेक्सीज बनती हैं, और फिर वो गैलेक्सीज और इस तरह की कई गैलेक्सीज हैं, फिर वो मिलकर जो है वो क्लस्टर बनाते हैं, फिर सुपर क्लस्टर बनते हैं। ये चीजें जहां तक तो मालूम की, और उनके अंदर म्यान में जो फासला है, उस फासले की जो को नापने के लिए जो चीज रखी गई है कि इस फासले को किस तरह की, एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर तक का कितना फासला, ये इसी हमारे जो है गैलेक्सी के अंदर एक सियारे से दूसरे सियारे तक का फासला कितना है, उसको नापने के लिए रोशनी की स्पीड को देखा गया कि कायनात में सबसे ज्यादा तेज चलने वाली जो चीज है वो रोशनी है, और रोशनी की इतनी ज्यादा स्पीड है कि एक सेकंड में हमारी पूरी जो जमीन है, जमीन के गिर्द का जो फासला है, और वो कई लाखों मील है, लाखों मील हमारी जमीन के गिर्द फासला है, वो लाखों मील का फासला रोशनी एक सेकंड में दुनिया के 6 चक्कर लगा सकती है। इतनी ज्यादा स्पीड है तो इस रोशनी की। लेकिन इस रोशनी की स्पीड, इसको फिर नूरी साल कहते हैं, कि ये रोशनी इतने साल तक चले, ऐसी कोई चीज हो, ऐसा कोई आला हो जो इस रोशनी की स्पीड से चले, और वो इतने साल चले, इतने साल चले, तो उस गैलेक्सी से, हमारी जो गैलेक्सी है उससे बाहर निकल जाएगी। कई करोड़ों लाखों साल लगते हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जाने के लिए, और वो भी नूरी साल। कितनी बड़ी वसात है, इंसान का अकल हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी कायनात। आपने देखा होगा शायद कभी यूट्यूब पे ना सर्च करके देखना कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, ये कायनात कितनी बड़ी है, और उसमें तो फिर वीडियो में कितनी देर तक आप कितना देख लेंगे, वो तो बिल्कुल छोटी स्क्रीन होती, चाहे बड़ी स्क्रीन पे भी देखें, कितनी बड़ी कायनात है। इंसान उसमें फिर अपनी जमीन को देखें, वो कितनी छोटी है। ये जो सूरज है ना, सूरज कई गुना हमारी जमीन से बड़ा है, और इसी आसमान के नीचे है ना। और आगे उसी का आ रहा है, वसख्खर अश-शम्स, और उसने सूरज को मुसख्खर कर दिया, वल कमर, और चांद को मुसख्खर कर दिया, कुल्लुन यजरी, हर एक, सूरज भी चांद भी चल रहे हैं, सूरज भी चल रहा है। हम देख रहे हैं, बाज कहते हैं कि जमीन सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, जमीन चक्कर लगा रही है सूरज के गिर्द, और इसी की वजाहत सूरह यासीन के अंदर भी है, लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वल लैलु साबिकुन नहार, कि सूरज के लायक नहीं कि वो चांद को पाले, सूरज भी अपने मदार में घूम रहा है, चांद भी घूम रहा है, और हर चीज कुल्लुन यजरी, हर चीज चल रही है। ये जमीन एक तो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, और जमीन से सूरज का फासला कितना है, सूरज कई गुना जमीन से बड़ा है, और जमीन से लेकर सूरज तक का जो फासला है, वो रोशनी जो है, सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचने के लिए 8 मिनट लगाती है। 8 मिनट लगते हैं, तकरीबन 7-8 मिनट। रोशनी की स्पीड इतना दूर है, लाखों मील दूर, लेकिन उसकी हरारत देखें, शिद्दत देखें। और फिर और भी सियारे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, और भी सियारे हैं, लेकिन जमीन को अल्लाह ने सूरज के इतना फासले पर रखा है कि यहां जिंदगी के आसार हैं, कि इतना कम रोशनी है कि जिस रोशनी में इंसान को जितनी हरारत चाहिए उतनी हरारत सूरज की पहुंच रही है। जितना इसमें जो है ना, फलों को, फूलों को खिलने के लिए, फलों को पकने के लिए जितनी रोशनी चाहिए उतनी मिल रही है। वरना बाकी जो सोलर सिस्टम में जो दूसरे सियारे हैं, या तो सूरज के इतना करीब हैं कि उनमें हरारत इतनी ज्यादा है कि वो सारे के सारे गैस के हैं, वहां जिंदगी के कोई आसार नहीं है, कोई वहां जिंदा रह ही नहीं सकता। या फिर इतना दूर है सूरज के कि वहां पर सर्दी इतनी ज्यादा है कि वहां पर जिंदगी नहीं हो सकती। ठीक है, अब फिर इस सूरज के गिर्द जमीन भी घूम रही है, दूसरे सियारे सितारे भी घूम रहे हैं, और वो जो एक पूरा सिस्टम है हमारा, वो सिस्टम, सूरज भी अपने जो है उसके साथ जो दूसरे इर्द गिर्द घूमने वाले हैं उनको लेकर एक और महवर के गिर्द घूम रहा है, वो और महवर में घूम रहा है। और फिर जो गैलेक्सी हमारी वो भी घूम रही है, उस गैलेक्सी में सारे सितारे भी हैं, सियारे भी हैं, वो सब वो अपने महवर में घूम रहे हैं। और फिर वो गैलेक्सी, कई गैलेक्सियां हैं, वो मिलकर क्लस्टर बनते हैं, क्लस्टर जब बन जाता है तो वो अपने महवर और मदार में वो घूम रहा है। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये सारे के सारे अपने मुकर्ररा वक्त के लिए, लिअजलिन मुसम्मा। और साइंसदान भी कहते हैं कि इनकी जो है एक वक्त है, एक मुद्दत है इनकी, कि जब उनकी मुद्दत आएगी ये सब खत्म हो जाएंगे, ये सब खत्म। अब देखें फिर कितनी बड़ी बदनसीबी है उन लोगों के लिए
جن کو اللہ نے اتنا ذہن دیا، اتنی ٹیکنالوجی دی، یہاں تک پہنچ گئے لیکن رب تک نہ پہنچ سکے. یہ سمجھ نہیں آئی کوئی ان کو بنانے والا بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے 1400 سال پہلے بتا دی کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے کاموں کی. یفصل الآیات، اور کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھو، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو تم. اور اس کائنات کو دیکھنا، اتنی بڑی کائنات ہے. تو پھر اللہ نے جب کہا ہے سورہ اس میں حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، اتنی بڑی جنت ہوگی. آخری جنتی جو ہوگا، جو اس کو آخر میں، سب سے آخر میں اور کم درجے کا جنتی، اس کو جو جنت دی جائے گی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی. تو اتنی بڑی کائنات جو اب بھی جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے، اتنی بڑی ہے وہ، تو جنت تو اس سے کہیں گنا زیادہ بڑی ہوگی نا. پھر اندازہ لگائیں آپ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہے. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں، اور پھر یہ 7 آسمان 7 زمینیں اللہ رب العالمین کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح بڑے میدان میں ایک لوہے کا کڑا چھلا پڑا ہوا ہو، جس طرح اس کی اس میدان کے مقابلے میں حیثیت ہوتی ہے، اس طرح 7 آسمان 7 زمینیں اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسے ہیں. اتنی بڑی کائنات، اللہ اکبر، کتنا اللہ بڑا ہے. ہمارا تو اتنا چھوٹا سا ذہن، محدود سی سوچ، محدود سی صلاحیتیں، کیا اس کا اندازہ لگا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے نا. صرف یہ ہے کہ اس کے بن جائیں، اس کو پہچان لیں، اس کے سامنے جھک جائیں. اور پھر یہ ساری چیزیں، اتنی بڑی کائنات، سورج کی کتنی بڑی روشنی، ہم ٹکٹکی باندھ کر اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے. ہماری آنکھوں کا نور ختم ہونے کا خطرہ ہے، نہیں دیکھ سکتے اس کو. اتنا بڑا سورج اس کا فرما بردار ہے. اور پھر کئی ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں نا، ان میں کئی ایسے ہیں جو سورج سے بھی کئی گنا بڑے ہیں. ہمیں نظر آنے والے ستارے سورج سے کئی گنا بڑے، لیکن اتنے دور ہیں وہ، اتنے کروڑوں میل دور، کروڑوں سال لگ جائیں ان کی روشنی کو ہماری زمین تک آتے آتے، اتنے سال لگ جاتے ہیں. وہ اتنا دور ہیں، اس لیے ہمیں وہ بالکل چھوٹے سے نظر آتے ہیں. اور اس کی تدبیر کے مطابق سارا کام چل رہا ہے. یدبر الامر، وہ تدبیریں کرتا ہے سارے کاموں کی. یفصل الآیات، اور تفصیل سے بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں، کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اب دیکھیں آسمان اونچا ہے، کتنی اس کی اونچائی ہے، کتنی اس کی وسعت ہے، کتنے اس میں سیارے اور ستارے ہیں. اور پھر فوراً زمین، جہاں اونچائی ہے وہاں گہرائی بھی ہے. زمین کے اندر کتنی گہرائیاں ہیں، زمین کے اندر کس طرح پہاڑ ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں طرح یہ تضادات موجود ہیں. کبھی تمہارے حالات اونچائی کی طرف جائیں گے تو کبھی گہرائی کی طرف بھی جائیں گے. ٹھیک ہے نا. کبھی تمہارے حالات میں روانی آئے گی تو کبھی تمہارے حالات رک جائیں گے، کبھی روشنی ہوگی تو کبھی اندھیرا ہوگا. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہی ذات ہے جس نے بچھایا، کھینچا، لمبا کر دیا زمین کو. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں رواسی، پہاڑوں کو گاڑ دیا اس میں. وَأَنْهَارًا، اور نہریں بنائی اسی زمین میں. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل بنائے. جَعَلَ فِيهَا، اور پھر ان پھلوں میں، ثمرات میں، زوجین، جوڑے بنائے. کائنات کی ہر چیز میں جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی پھول ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، ان سب میں جوڑا جوڑا نر و مادہ کے موجود ہیں. اور ان کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے. ان کے ملاپ سے ہی آگے جو ہے پھل اور پھول لگتے ہیں. جب تک ان کا ملاپ نہ ہو تو کسی بھی پودے پر پھول نہیں لگتے، کسی بھی پودے پر، درخت پر پھل نہیں لگتے جب تک ان کا آپس میں ملاپ نہ ہو. اور وہ کائنات کے قدرتی طریقے سے اللہ نے جو بنایا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے ان کا ملاپ. ٹھیک ہے نا. زوجین، جوڑا جوڑا، کیونکہ ایک ذات، اکیلی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. کوئی چیز کائنات کی وہ اکیلی نہیں ہے. جس چیز کو بھی اللہ نے بنایا جوڑا جوڑا بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. زمین ہے تو آسمان ہے، کچھ متضاد ہیں، کچھ ایک دوسرے سے ملنے والے، ان کے تعلق سے. اب دیکھیں زمین و آسمان مل کر ہی کائنات بنتی ہے نا. ہم جس زمین پر رہتے ہیں، اور اوپر آسمان نیچے زمین، دونوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے. اور اسی طرح اور بھی کئی چیزیں، جتنے بھی پھل ہیں ان سب میں جوڑا جوڑا ہے. اور پھر دن ہے اور رات ہے. اسی طرح یغشی اللیل النہار. اور پھر یہاں سے بھی ہے کہ جس طرح ڈھانپ لیتی ہے رات دن کو، اسی طرح ہو سکتا ہے کبھی تمہارے حالات دن کی طرح روشن ہوں، فوراً غموں کے اندھیرے ان روشنیوں کو ڈھانپ لیں
فوراً پریشانیاں آ جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اندھیری رات کی طرح تمہاری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں ہو، اور صبح کے سورج کی طرح خوشیاں طلوع ہوں اور تمہاری زندگی کے سارے اندھیرے چھٹ جائیں۔ یہ دنیا ہے، تو اس لیے نہ خوشیوں میں اترانا چاہیے، نہ غموں میں پریشان ہونا چاہیے۔ کامیاب وہ بندہ ہے جو ہر حالت میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، جو اس کائنات کو سب کچھ نہ سمجھے، جو یہ سوچ لے، یہ سمجھ لے کہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ شروع ہونے والی ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور یہ زندگی ہمیں اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس کی تیاری کریں گے تو کامیاب ہیں، نہیں کریں گے تو ہم جیسا ناکام کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے تضادات ہوتے رہیں گے، ہمارے حالات کبھی ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہیں گے، کبھی دن نہیں رہتا اور نہ ہی کبھی رات رہتی ہے، تو اسی طرح ہماری خوشیاں بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ جو لمحے، جو اوقات ہم چاہتے ہیں کہ یہ جس کا ہم برسوں سے انتظار کرتے ہیں، جن لمحات کا، وہ لمحے ہمیشہ نہیں رہیں گے، وہ وقت ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ آج کسی کا عروج ہے تو اس کا زوال بھی آنے والا ہے، اور کسی کا زوال ہے تو وہ زوال ہمیشہ نہیں رہے گا، وہ بھی مٹ جانے والا ہے۔ آج صحت ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہے، تو ایک دن یہ ختم بھی ہو جانے والے ہیں۔ یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ حسن ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ دولتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، یہ اقتدار ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے، اقتدار کے نشے میں آ کر، جوانی کے نشے میں آ کر، دولت کے نشے میں آ کر اللہ کو بھول جاتے ہیں، رب کے باغی بن جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو اب جو چاہیں مرضی کر لیں۔ وہ نہیں سمجھتے کہ اقتدار والا ایک فرعون بھی تھا، پیسے والا قارون بھی تھا، دنیا کا ضابط جابر، ظالم، لوگوں پہ ظلم کرنے والا، انسانیت کو قتل کر دینے والا، اپنے اقتدار کی ہوس میں آ کر، پاگل ہو کر انسانوں کے بچوں کو قتل کر دینے والا فرعون بھی تھا، شداد بھی تھا، حامان بھی تھا، ابو جہل بھی تھا۔ ان سب کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، اختیار تھا، جوانی تھی، لوگ ساتھ تھے، کہاں گئے؟ یہ ساری کھلی کتاب، واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے بتا دی ہیں، چھپ گئے۔ اور پھر اپنی زندگیوں میں بھی دیکھ لیں، کئی لوگ آپ کو ملیں گے، کسی کا اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ کبھی جو تخت نشین ہوتے ہیں وہ قید میں جب چلے جاتے ہیں، کہا نا صبح کے تخت نشینوں کو میں نے قیدی بنتے دیکھا ہے، پل بھر میں میں نے نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ کہ مت سوچیں صبح جو تخت نشین ہیں، ہو سکتا ہے شام کو وہی تختہ دار پہ نہ لٹکے ہوئے ہوں۔ یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتے ہیں یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں، یہ دنیا ہے۔ کبھی سورج نصف النہار پہ نہیں رہتا، سورج طلوع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے نصف النہار پہ آتا ہے، پوری روشنی ہوتی ہے، بھرپور اس کی تپش ہوتی ہے اور گرمی اس کی ہوتی ہے، پھر عروج جب ختم ہوتا ہے تو پھر عروج رہتا نہیں ہے، پھر زوال شروع ہوتا ہے اس سورج کا، پھر سورج کا زوال ہوتا ہے۔ اسی طرح جوانی کا بھی ایک سورج ہے۔ اگر آج آپ کی جوانی کا سورج نصف النہار پر ہے تو روزانہ اس دن کے سورج کو دیکھ کر سبق حاصل کرو کہ دن کا سورج جس طرح غروب ہو جاتا ہے، زندگی کا سورج بھی ایک دن غروب ہوگا، جوانی کا سورج بھی غروب ہوگا۔ اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں اور اندھیرے ہیں اور بیماریاں ہیں تو رات سے سبق سیکھیں۔ رات جب بالکل گہری اندھیری ہو جاتی ہے تو اس وقت صبح کے سورج کے طلوع ہونے کی امید لگ جاتی ہے کہ اب سورج طلوع ہوگا۔ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں تو یہ بیماریاں، پریشانیاں، یہ اندھیرے یہ ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے نشانیاں ہیں، یہ ساری نشانیاں ہیں، اس پر غور و فکر کرو۔ یہ کائنات کا نظام جس طرح سے چل رہا ہے یہ سبق دیتا ہے ہمیں کہ یہ نظام ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ سارے ستارے سیارے یہ سب جو چل رہے ہیں ایک یجری لاجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے، اور پھر پھل پھول پودے، ان پر اگر غور و فکر کریں کہ پھل جب لگتا ہے کس طرح ہوتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس میں رس آتی ہے، اس میں میٹھا بھرتا ہے، اس میں وہ پک جاتا ہے سورج کی روشنی سے۔ جب وہ پکتا ہے پھل اس پر جوانی آتی ہے، خوبصورت ہوتا ہے، دیکھنے والی آنکھوں کو وہ بھاتا ہے، اور ہم پیسہ بھر کے اس کو خرید لیتے ہیں، لیکن اس کا جب وقت ہوتا ہے پکنے کا اور اس کی جوانی کا، اس وقت میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، نہ کھایا جائے، اس کو رکھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ وہ لال، وہ خوبصورت لگنے والا اور آنکھوں کو بھانے والا آہستہ آہستہ مرجھا جائے گا۔ مرجھانے کے بعد وہ ہلکا ہلکا
کالا ہوتا جائے گا اور بالکل خراب ہو جائے گا اور بیکار ہو جائے گا، اس کو پھر مفت میں بھی کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ہی جوانی ہے، اسی طرح سے زندگی ہے، آہستہ آہستہ۔ جس طرح دیکھیں نا، کوئی بھی پھل ہو، آم ہے، سیب ہے، کوئی بھی، اس کو آپ لینا جب تازہ ہے تو کتنا خوبصورت، جس طرح جوانی ہوتی ہے، وہ جوان ہے، اس کو رکھ دیں آپ 2-3 دن کے بعد دیکھیں جس طرح انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، اس کے جو ہے جسم پر جھریاں آ جاتی ہیں اور جسم جو ہے وہ اس کا لٹکنے لگ جاتا ہے، اسی طرح سے اس پھل کی حالت ہو چکی ہوتی ہے، اس پر بھی جھریاں آ جاتی ہیں، اس کی بھی جو اوپر چمڑا ہے اس کا وہ مرجھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے سبق سیکھیں، اس سے سبق سیکھیں۔ اس جوانی میں جو پھل استعمال ہو گئے تو وہ فائدہ مند ہے، جوانی جس نے لگا دی اللہ کی عبادت میں اسی کا ہی فائدہ ہے، وہی آخرت کو ملنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی ہوگی پھر وہاں۔ وفی الارض قطع، اور زمین میں بھی کئی ٹکڑے ہیں، متجاورات جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، وجنات اور کئی طرح کے باغات ہیں، من اعناب انگوروں کے، اور وزرع کھیتیاں بھی ہیں، اسی سے زراعت، ونخیل اور کھجوروں کے درخت ہیں، سنوان تنوں والے، کچھ کھجوروں کے درخت نا ان کے تنے ایک ہوتے ہیں، اوپر سے جا کر وہ 2-3 بن جاتے ہیں، وغیر سنوان اور کچھ درخت ہوتے ہیں ان کا ایک ہی تنا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسقا بماء واحد، ان کو ایک ہی پانی لگتا ہے، کھجوروں کو، انگوروں کو، انار کو، آم کو، جتنے بھی ایک باغ میں کتنے پھل ہیں ان کو پانی تو ایک ہی لگتا ہے، زمین ہی ایک جیسی ہے، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَى بَعْض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کچھ کا ذائقہ جو ہے میٹھا ہے، کچھ کا کھٹا ہے۔ پھر دیکھیں ایک تو ہے نا، ایک انگور کا درخت ہے، ایک سیب کا درخت ہے، ایک کنو کا ہے، ایک آم کا ہے، ان کے جو ہے ذائقے مختلف ہیں کیونکہ پھل مختلف ہیں، لیکن ایک ہی درخت پر، ایک ہی انگور پر ایک ہی گچھا آپ توڑیں، ایک دانہ کھائیں میٹھا ہے، دوسرا کھائیں کھٹا ہے، ایک ہی درخت سے پھل توڑیں، ایک کا ذائقہ اور ہے، دوسرے کا ذائقہ اور ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ ونفضل، ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، پھر اکل ذائقے میں، ایک ہی درخت کے پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ ان فی ذلک الآیات، اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل مند قوم کے لیے، جس طرح ان پھلوں میں جو ہے مختلف قسم کے ذائقے ہیں، مختلف قسم کے رنگ ہیں، ایک ہی چائے درخت پہ لگنے والے ہیں، ایک ہی پانی ملنے والا ہے، اسی طرح سے انسان کے مزاجوں میں بھی اختلاف ہے، چاہے ایک انسان آدم کے ہی بیٹے ہیں نا، کچھ اخلاق میں میٹھے سیب کی طرح، کچھ آم کی طرح، کچھ کھجور کی طرح، اور کچھ کڑوے کوڑ تمے کی طرح، کڑوے بھی تو پھل ہوتے ہیں نا انسان، اور یہ مثال قرآن میں دی گئی ہے، اسی پارے میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے سورہ ابراہیم میں کہ مومن کی مثال کھجور سے دی گئی ہے، کھجور کے درخت کی طرح، کہ کس طرح تناور ہوتا ہے، میٹھا ذائقہ ہوتا ہے اس کا، لوگوں کو کتنا فائدہ دیتا ہے، مومن کی مثال ہے کھجور کی طرح میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر جو ہے آگے مثال دی گئی منافق کی، اس کوڑ تمے کی طرح کہ جس کا کوئی تناور درخت نہیں ہوتا، ریتوں میں اگتا ہے، اور ہلکی سی پاؤں کی ٹھوکر لگنے سے اس کی جو ہے بیل وہ اکھڑ جاتی ہے، لیکن دیکھنے میں تو بڑا خوشنما ہوتا ہے، منافق دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر سے کڑوا۔ اسی طرح سے انسان، چاہے ایک انسان کے بیٹے ہیں نا 3-4، آپ دیکھیں اپنے بھائیوں میں دیکھ لیں، ہر کسی کا مزاج مختلف ہے، اور کلمہ پڑھنے والے سارے دیکھیں ایک ہی پھلوں کی طرح، کھجور میں بھی کتنے طرح کی ذائقے ہیں، کوئی کس طرح کی، کوئی کس طرح کی، مختلف قسم کی اس میں ورائٹیاں ہیں۔ تو اسی طرح مومن ایمان والا، وہ اس کا ذائقہ اچھا ہوتا ہے، ہاں طبیعت اور مزاج تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے نشانی کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہر کسی کو اپنے مزاج جیسا مت سمجھیں، جو یہ کہتا ہے نا مجھے میرے مزاج جیسے لوگ ملیں، اس کو کبھی دوست نہیں ملیں گے۔ دنیا میں رہنا ہے تو دوسرے کی غلطی کو برداشت کرنا پڑے گا، جہاں سے فائدہ ملتا ہے وہاں سے کچھ تکلیف بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بھی نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے، اور بھی کئی غور کریں تو کئی نشانیاں ہیں اس میں، پھلوں میں کس طرح پکتے ہیں یہ، کہاں سے ان کے اندر جو ہے مٹھاس آتی ہے، کہاں سے رنگ بھرتا ہے، یہ ساری اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ کے قدرت کے کارخانے جو ہے وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر آپ تعجب کریں تو تعجب اس بات پر کریں اِذَا كُنَّا، کہ ان کی اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہمیں دوبارہ کون اٹھائے گا؟ مشرکین مکہ کہتے تھے ہماری ہڈیاں بھی جب گل سڑ جائیں گی کون دوبارہ اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کتنی عجیب بات ہے
ان کو سمجھ نہیں آتی جس نے پہلی دفعہ بنایا ہے تو تعجب تو اس بات پر کرے نا کہ ہم پانی سے، ایک نطفے سے انسان کو اللہ نے کس طرح بنا دیا، ماں کے پیٹ میں، یہ دیکھ رہے ہیں ساری چیز، یہ چونکہ سرکل ایک دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انسان پیدا ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتے کیونکہ دیکھ رہے ہیں اس کو، اور جو چیز نہیں دیکھی اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے نا، اور پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جس نے پہلی دفعہ بنا دیا اور پانی میں تمہاری شکل بنائی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور پانی میں ہی رکھا، پانی میں ہی رکھا۔ آپ نے اگر دیکھا ہو جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے رحم میں پانی کی ایک جھلی میں ہوتا ہے، چاہے انسان کا بچہ یا کوئی اور جانور کا بچہ، وہ پانی کی ایک جھلی میں، پانی میں ہوتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے پھاڑ کر، ڈاکٹر پھاڑ کر اس کو پانی سے بچے کو باہر نکالتے ہیں۔ دیکھیں پانی میں کس طرح زندہ رہا، اب دوبارہ اس کو اگر پانی میں رکھیں تو مر جائے گا۔ انسان پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن وہاں پانی میں اللہ نے پانی سے بنایا اور پانی میں زندہ رکھا۔ کتنی کمال قدرت ہے اللہ کی۔ تو جو اس قدرت کو دیکھ رہا ہے اگلے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جس قادر ذات نے اس طریقے سے بنا لیا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ہاتھ بھی چھوٹے، سر بھی چھوٹا، صلاحیتیں بھی کمزور، نہ چلنے کی ہمت طاقت، نہ کوئی چیز کھانے کی، کس نے صلاحیتیں دی؟ کس نے آہستہ 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 بڑا کیا، جوان کیا، پھر آہستہ آہستہ بوڑھا کر کے کمزور کیا، وہی طاقتیں ختم کی۔ تو اس ذات پر آگے یہ یقین نہیں آتا کہ جب مار دے گا دوبارہ بھی زندہ کر لے گا۔ تو کتنی عجیب بات ہے ان کی، جو کہتے ہیں اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائیں گے۔ تو عجیب تعجب تو ان کی اس بات پہ کرنا چاہیے۔ کتنے بے عقل ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک مرتبہ جس نے بنایا اس کے لیے کیا مشکل ہے دوسری مرتبہ بنانا۔ اولئک الذین کفروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، اور انہی کے لیے طوق ہوں گے ان کی گردنوں میں قیامت کے دن، یہی لوگ آگ والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ جلدی مطالبہ کرتے ہیں آپ سے بالسیئہ، برائی کو جلدی مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، لے آؤ عذاب بھلائی سے پہلے۔ اور ان سے وقد خلت من قبلہم المثلات، کئی مثالیں گزر چکی ہیں، ان کو کس چیز کی جلدی آ پڑی ہے؟ پہلے قوم عاد کے حالات دیکھ لیں، ان کے قریب ہی ہیں قوم سمود، قوم لوط، قوم عاد اور سمورہ کی بستیاں، قوم سبا، یہ سارے عرب میں ہی ہیں، ان کو نہیں دیکھتے؟ ذرا چل پھر کے گھوم کے فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ذرا دیکھو گھوم پھر کے، پتہ ہے ان کو مثالیں آ چکے ہیں پھر بھی جلدی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ، لیکن آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، آپ کے رب نے ابھی ان کو اور مہلت دی ہوئی ہے۔ ابھی بھی اگر یہ توبہ کر لیں، ان میں سے ان آیتوں کو سن کر کوئی واپس پلٹنا چاہے، اپنے نظریے کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنا چاہے، اور اللہ کی اس بات پر یقین رکھ کے کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس کے مطابق تیاری شروع کر دے، تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ لیکن یاد رکھیں اگر اسی پر قائم رہے تو ان ربک لشدید العقاب، آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ ویقول الذین کفروا، اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیہ، کہ اس رسول پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوئی؟ انما انت منذر، آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، نشانی لانا میری ذمہ داری نہیں ہے، نشانی نہیں آئی تو یہ میری ذمہ داری نہیں۔ اور یہ پھر جو پیچھے نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کہ یہ تھوڑی ہیں، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سیارے، یہ نباتات، یہ زراعت، یہ جتنی نشانیاں ابھی بتائی گئی ان آیتوں میں، ان پر غور کر کے رب کو پہچان لو۔ اور یہ قرآن سب سے بڑی نشانی، تمہاری مرضی کی نشانیاں تو نہیں آئیں گی، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور ڈرا رہا ہوں تمہیں۔ اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے ان کی، جب اس رہنما کی بات نہ مانے تو پھر اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مان لوگے تو فائدہ ہے تمہارا، نہیں مانو گے تو نقصان تمہارا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔